یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، شاید خیال آیا ہے بازار شام کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین، کہ کوفہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا، پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا، عباس چپ ہے سامنے قاتل ہے باپ کا، زینب نہ رو ابھی مجھے آ جائے گا سکون، رومال لا کے باندھ دو سر پر بطول کا، مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر، کیا یاد آ گئی ہے مصلی پہ کربلا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، فضا کو تھا خیال کے جنازے پہ باپ کے، ارے بھائی نہ دیکھ لے کہیں زینب کا سر کھلا، دنیا سے جاتے جاتے بھی حیدر نے بار بار ارے زینب کے باز چومے اور شبیر
کا گلا، زینب یہیں سے ہونا ہے، زخمی تمہارا سر، زینب یہیں سے ہونا ہے، زخمی تمہارا سر، کہتے تھے سر کا زخم دکھا کر یہ مرتضیٰ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ کیا یاد علی کو آیا ہے، بازار شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں، زینب کا نام مصلی پر، کہ زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زہرا کی مصیبت پر رویا، مظلوم امام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں، زینب کا نام مصلی پر، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، ارے دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں، زینب کا نام مصلی پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ
ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. سامعین محترم، ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور بالخصوص حاجی ایاز حسین ابن محمد رضا خوجہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائی کلام میں آپ تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں شہادت امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں اور خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، ان مجالس عزا کے لیے جن آیات مجیدہ کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ نبا سے ہے. سورہ مبارکہ نبا کی ابتدائی 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. سامعین محترم، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک قرآن کا باطن ہوا کرتا ہے، بلکہ باطن کے بھی باطن ہوا کرتے ہیں. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ عام عالم، عام مفسر قرآن کا ظاہری ترجمہ تو کر سکتا ہے لیکن قرآن کے باطن کو نہیں جانتا. اسے نہیں پتا کہ قرآن کا باطن کیا ہے، قرآن دراصل باطن میں کہنا کیا چاہ رہا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. لہٰذا جو قرآن کا باطن ہے وہ فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں کہ دراصل قرآن باطن میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو اب سامعین محترم، جن آیات مجیدہ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے ان کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. یہ جو 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا ظاہر دراصل قیامت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی. یہ 5 آیتیں ظاہر میں اشارہ کر رہی ہے قیامت کی طرف،
اور باطن میں اشارہ کر رہی ہے امیر المومنین کی طرف. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ اس آیتوں کا پس منظر سنیے, بیک گراؤنڈ سنیے کہ یہ آیتیں نازل کیوں ہوئیں, ان کا شان نزول کیا ہے. تو دیکھیے سامعین محترم, دراصل بات یہ تھی کہ لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے, پروردگار عالم کا کلمہ پڑھا, اللہ کو ایک مانتے تھے, رسول اللہ کی نبوت کو بھی مانتے تھے. لیکن جتنے لوگ بستے تھے مکہ میں, ان میں سے کئی ایسے افراد تھے کہ جو قیامت کو نہیں مانتے تھے. جب بات قیامت کی ہوتی تھی تو ہنستے تھے. کیا کہہ کر؟ وہ کہتے تھے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے, ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی خاک کے سپرد کر دے, عرصہ گزر جائے, ہم خاک میں مل گل کر ختم ہو جائے اور ہماری جسم کی کھال یہ سرما بن جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہماری ہڈیوں کو کوئی دوبارہ جوڑ دے اور دوبارہ گوشت آ جائے, دوبارہ کھال آ جائے اور ہم پھر دوبارہ زندہ کھڑے ہو جائیں. یہ کیا کہانیاں بنا کر رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن پروردگار عالم حساب لے گا اور جو ہے وہ اچھے اعمال کا جزا جو ہے وہ جزا کے طور پر جنت دے گا اور سزا کے طور پر جہنم دی جائے گی. یہ کیا کہانی ہے؟ جب یہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے مکہ میں اور اللہ کو, رسول اللہ کو ماننے کے باوجود قیامت کا جب انکار کر رہے تھے, تو پروردگار عالم نے ان آیتوں کو نازل کیا. اما یتساءلون, اے میرے حبیب یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم, کیا یہ اس عظیم خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یعنی قیامت, کیا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون, یہ قیامت کے بارے میں, اس عظیم خبر کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور یہ آپس میں چیمگوئی کرتے ہیں کہ آیا جو ہے وہ یہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی, زندہ اٹھائے جائیں گے نہیں اٹھائے جائیں گے, ہڈیاں سرما بن چکی ہے, کون ہمیں زندہ کرے گا؟ یہ آپس میں یہ بات کرتے ہیں. کلا سیعلمون, کوئی بات نہیں ہے, عنقریب جان جائیں گے. ثم کلا سیعلمون, اور پھر یہ عنقریب جان جائیں گے. کب؟ جب موت کے بادل ان کے سر پر منڈلائیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں قیامت کہتے کسے. یہ ہوگی آیت کا ظاہر. ٹھیک ہے, یہ قیامت کے حوالے سے. اب یہی سوال چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا. اللہم صلی علی محمد. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی, میرے ساتھ جڑے رہیے گا. چھٹے امام سے پوچھا گیا, مولا یہ جو اس آیتوں میں پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے عن النبأ العظیم, یہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. فرزند رسول یہ بڑی خبر کیا ہے؟ اس آیت کا باطن کیا ہے؟ ظاہر تو ہم جانتے کہ قیامت ہے, باطن کیا ہے؟ چھٹے امام کا جواب سنیے. چھٹے امام نے کہا کہ میں جس آیت کے بارے میں چاہوں تو باطن بتلاؤں, میں چاہوں تو نہ بتلاؤں. ٹھیک ہے, یہ کہا پہلے مولا. پھر جب یہ مولا نے کہا کہ دیکھو ہر باطن کے بھی 70 باطن ہوا کرتے ہیں اور ہر آیتوں پر مولا کی مرضی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کہ وہ بتائیں نہ بتائیں یہ امام کی مرضی ہے, امام پر بتانا واجب نہیں ہے, امام پر ہدایت کرنا واجب ہے, لیکن جو ہے وہ قرآن کا باطن کیا کہتا ہے یہ امام پر بتانا ضروری نہیں. امام دیکھیں گے کون اہل ہے کون نہ اہل ہے, اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. لہذا سامعین محترم, امام نے کہا میری مرضی میں بتاؤں یا نہ بتاؤں, لیکن پھر امام نے کہا کہ ہاں اس آیت کے بارے میں جو تم نے پوچھا ہے یہ میں بتاؤں گا. کہا مولا بتائیے کہ نبأ عظیم سے مراد کیا ہے اور یہاں پر اللہ کس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ فرمایا عن ولایت جد امیر المومنین. فرمایا یہ اللہ میرے دادا علی کی ولایت کے بارے میں بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب سنیے ترجمہ. اما یتساءلون, اے میرے حبیب یہ آپس میں سوال کرتے ہیں عن النبأ العظیم, علی کی ولایت کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون, اور یہ علی کی ولایت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ علی کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا, علی کا بڑا اتنا مرتبہ کیسا ہے, اتنا بڑا رتبہ کیسے ہو سکتا ہے, اور علی کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا ہے. یہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں اور چیما گوئی کرتے ہیں. کلا سیعلمون, بحث کرنے دو, عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سیعلمون, اور پھر بحث کرنے دو, انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا. کب؟ جب موت کے بادل ان کے سر پر منڈلائیں گے. مولا نے خود کہا ہے چاہے کوئی بھی مرے, جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کوئی دیکھ کر مر جاتا ہے, کوئی دیکھنے کے لیے مرتا رہتا ہے. جزاک اللہ, سلامت رہیے آپ, مولا آپ کو سلامت رکھے. لہذا سامعین محترم, مولا نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہمارے دادا علی کی ولایت کے بارے میں یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا سنو, پوری کائنات میں جو بھی مرتا ہے فی شرقیوں و غربن, چاہے مشرق میں مرے یا مغرب میں مرے, افی برن او بحرن, یا چاہے خشکی میں مرے یا سمندر کی گہرائیوں میں مرے, الا منکر و نکیر یتساءلان عن ولایت امیر المومنین, جو بھی مرتا ہے مشرق مرے مغرب مرے خشکی پر مرے گہرائی میں مرے, منکر و نکیر پہلا سوال پوچھتے ہیں علی کی ولایت لے کر آیا ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے علی کی ولایت لے کر آیا. لہذا سامعین محترم پوچھا جاتا ہے کس کے بارے میں؟ علی کی ولایت کے بارے میں. تو اب سامعین محترم دیکھیے قرآن مجید کی آیت بھی اشارہ کر رہی ہے کہ پروردگار عالم نے امیر المومنین کو مقام عطا کیا. الذی ہم فیہ مختلفون, فرمایا کہ یہ لوگ علی کی ولایت کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں. اب میرا سوال, یہ امیر المومنین کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ یہ امیر المومنین کے مقام پر کیوں شک کرتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کو تو کچھ نہیں کہا کرتے تھے,
یہ رسول اللہ کے مقام پر تو شک نہیں کرتے تھے، لیکن امیر المومنین کی جہاں بات آتی تھی تو وہاں پر جھگڑا کرنے لگ جاتے تھے، آپس میں بحث کرتے تھے اور آپس میں گفتگو کرنے لگ جاتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے کئی واقعات آپ کو امیر المومنین کی زندگی میں ملیں گے. جیسے بالفرض ایک مثال دوں، رسول اللہ کے پاس جو ہے وہ 2-3 افراد ہیں، توجہ سے سنیے گا، 2-3 افراد ہیں رسول اللہ کی خدمت میں. جیسے یہ ہے تو رسول اللہ سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں علی کے بارے میں کچھ بتائیں نا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے میں نام نہیں لے رہا، اگر سلمان اور ابوذر ہوتے تو میں نام لے لیتا. ٹھیک ہے، لیکن سلمان اور ابوذر نہیں تھے. ٹھیک ہے، کوئی اور تھا. جب وہ آئے آپ علی کی ولایت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں نا. رسول اللہ نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جنت البقیع میں چلے جاؤ. وہ جنت البقیع ہے، اور جنت البقیع میں آ کر دیکھا کہ رسول اللہ جو ہے وہ امیر المومنین جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں جنت البقیع میں. اور جب امیر المومنین کھڑے تو امیر المومنین نے سورج کو دیکھا، اور جو ہے وہ جیسے ہی سورج کو دیکھا تو فوراً سورج نے سلام کیا، السلام علیکم یا اخا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بھائی آپ پر میرا سلام ہو. ٹھیک ہے، سورج نے سلام کیا تو فوراً امیر المومنین نے جواب دیا وعلیکم السلام. جیسے ہی کہا نا اتنا تو ہضم ہو گیا، جانتے تھے کہ علی جو ہے وہ مظہر العجائب ہیں اور یہ معجزے ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد سورج نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو. اب جیسے ہی کہا اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن، اب جو ہے وہ ان کا دماغ متھا گھوم گیا پورا. یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کے نام ہے، اول آخر ظاہر باطن، یہ تو اللہ کے القاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. فوراً آئے رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ علی کو کہا جا رہا تھا اول آخر ظاہر باطن، یہ تو رسول اللہ کے، یہ تو اللہ کے القاب ہے. تو اب دیکھیے جتنا اہل ہوتا ہے نا رسول اللہ اتنا بتایا کرتے ہیں. فرمایا اول سے مراد یہ ہے کہ علی نے سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا، یہ اول سے مراد ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ جو ہے وہ چھٹے امام سے پوچھا کسی نے کہ مولا علی سب مسلمان کب ہوئے، مولا نے فرمایا علی کافر کب تھے. ٹھیک ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو پہلے کافر ہو. لہذا رسول اللہ نے ان کی ذہانت کے مطابق جواب دیا. کیا کہا اول سے مراد یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام کا اظہار کیا. آخر سے مراد یہ کہ میرا آخری وقت ہوگا اور میرا جو ہے وہ سر علی کے زانوں پر ہوگا. ظاہر یہ ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ ہر ظاہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور علی نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا بالفرض. اور باطن سے مراد فرمایا علی کائنات کی ہر باطن شے کا علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ذہانت کے مطابق بیان کیا. تو اب سامعین محترم، امیر المومنین سے لوگ اتنا حسد کیوں کرتے تھے، یہ سوال جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں قائم کیا کہ کیوں حسد کیا جاتا تھا اور کیوں جو ہے وہ ان کے مقام کے بارے میں شک کیا جاتا ہے. دیکھیے سامعین محترم، امیر المومنین سے توجہ چاہ رہا ہوں، جو حسد کرنے والے گروہ تھے وہ 2 طرح کے گروہ تھے. کتنے گروہ تھے؟ 2. ٹھیک ہے بیٹا خاموش ہو جاؤ آپ تھوڑا سا. 2 طریقے کے گروہ تھے جو امیر المومنین کے متعلق حسد کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، امیر المومنین سے بغض رکھتے تھے. 2 طریقے کے گروہ، توجہ رکھیے گا. ایک گروہ جو امیر المومنین سے حسد کرتا تھا یہ وہ گروہ تھا کہ جو علی کے فضائل کی مار کھا رہا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں جملوں پر. یہ وہ گروہ تھا جو علی کے فضائل کی مار کھا رہا تھا، یعنی رسول اللہ جو فضیلت ارشاد فرماتے تھے علی کے بارے میں فرماتے تھے، وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. اور دوسرا گروہ جو علی سے حسد کر رہا تھا یہ وہ گروہ تھا جس نے علی کے فضائل کی مار نہیں کھائی، علی کی تلوار کی مار کھائی تھی. ٹھیک ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی. ایک گروہ وہ جنہوں نے علی کے فضائل کی مار کھائی. ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ ان کے فضائل کے بارے میں بیان کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کی بزم میں بیٹھنے والے تھے، رسول اللہ کے برابر اٹھنے بیٹھنے سونے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آس پاس بیٹھنے والے لوگ تھے جو امیر المومنین کے متعلق جو ہے وہ حسد رکھتے تھے، جنہوں نے فضائل کی مار کھائی ہے. انہی کے متعلق پروردگار عالم نے سورہ منافقون جو ہے وہ نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی لوگ ہیں. تو اب سامعین محترم، اب دیکھیے نا حسد تو ہوگا نا جب رسول اللہ بیٹھے ہوئے اور دیگر اصحاب بیٹھے ہوئے اور امیر المومنین بیٹھے ہوئے، تو بات نکلتی، کوئی بھی بات شروع ہو رسول اللہ گھما پھرا کر علی پر لے آتے ہیں. کبھی بات ہوئی علم پر تو کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. بات چلتے چلتے حکمت پر آئی تو کہا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. پھر کسی جنگ کی بات آئی تو کہہ دیا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، گہرے فرار ہوگا. ٹھیک ہے، کبھی یہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے. اسی طریقے سے کبھی یہ بات ہوئی کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کبھی یہ فرمایا. پھر اس کے بعد جو مسلمانوں کے نزدیک عظیم چیزیں تھیں رسول اللہ نے ان کو بھی علی کے ساتھ جوڑ دیا. مسلمان کعبے کو بہت محترم جانتے تھے، رسول اللہ نے کہہ دیا یا علی مسلو کا مسل الکعبہ، یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پھر فرمایا لوگ احترام کرتے تھے جمعے کا تو فوراً فرمایا فضل علی ابن ابی طالب علی هذه الامه كفضل الجمعۃ علی سائر الايام. فرمایا علی تمام لوگوں پر ایسے ہی سردار ہیں جیسے جمعہ دنوں کا سردار ہے. لوگ سورہ توحید کا احترام کرتے تھے، رسول اللہ نے فوراً کہا، فرمایا یا علی مثلک فی الناس کمثل سورہ توحید فی القرآن، اے علی لوگوں میں تیری مثال ویسی ہے جیسے سورہ توحید قرآن میں ہے. ٹھیک ہے، تو اب لوگ جس چیز کو عظیم سمجھے رسول اللہ اس کی فضیلت جوڑ دیتے تھے کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ. تو علی کے اتنے فضائل بیان کیے تو یہ وہ منافق تھے جنہوں نے علی کے فضائل کی مار کھائی.
ٹھیک ہے, جنہوں نے علی کے فضائل کی چوٹ کھائی انہوں نے, ٹھیک ہے, ایک گروہ. اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے علی کی تلوار کی مار کھائی تھی, جس کے کسی چچا کو مارا علی نے, کسی کے ماموں کو مارا, کسی کے نانا کو مارا, کسی کے دادا کو مارا, بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں امیر المومنین اپنی تلوار کا ان کو ذائقہ چکھاتے رہے. جو تلوار کی مار کھا کر دشمن ہوا وہ ابو سفیان کا خاندان تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, جو تلوار کی مار کھا کے دشمن ہوا وہ کس کا خاندان تھا؟ ابو سفیان کا. اور جو فضائل کی چوٹ کھا کر دشمن ہوا وہ سارے کے سارے منافق تھے. میں نام نہیں لے رہا, وہ سارے کے سارے منافق تھے. لیکن میں ایک جملے میں خلاصہ کہہ دیتا ہوں, جن کی نگاہیں تاریخ پر ہے وہ میرے ساتھ بولیے گا. لہذا سامعین محترم, یہ دو گروہ تھے جو امیر المومنین سے حسد کرنے والے تھے. ایک جنہوں نے تلوار کی مار کھائی, ابو سفیان کا خاندان. ایک جنہوں نے فضائل کی مار کھائی, جو منافق کا خاندان ہے. لہذا سامعین محترم, جب امیر المومنین کو ظاہری طور پر چوتھی خلافت ملی, یہ دونوں کے دونوں علی کے دشمن بن کر سامنے کھڑے ہو گئے. ایک کا بیٹا علی کے مقابلے پر آیا, ایک کی بیٹی علی کے مقابلے پر آ گئی. ٹھیک ہے, پہنچ گئے آپ. ایک کا بیٹا مقابلے پر آیا, ایک کی بیٹی مقابلے پر آ گئی. ٹھیک ہے, ایک کے نتیجے میں جمل ہو گئی, ایک کے نتیجے میں صفین ہو گئی. یہ دو جنگیں جو ہے وہ امیر المومنین سے ظاہری خلافت میں ہوئی. یہ دونوں کے دونوں گروہ بیک وقت ایک ہی جگہ جمع ہو گئے اور علی کے دشمن ہو گئے. علی سے حسد مزید بڑھ گیا ان کا. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیے, اب جو ہمارے برادران ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب بات صفین یا جمل کی نکلے گی تو جو خاموش ہو جائیں گے. کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب تھے علی حق پر, لیکن سامنے والے کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا. خطا اجتہادی تھی, غلطی ہو گئی ان سے, بس. ایک شعر سناؤ آپ کو. حجرے کو چھوڑ کرتے ہیں میدان میں فیصلہ, حجرے کو چھوڑ کرتے ہیں میدان میں فیصلہ, کھل جائے اہل عشق پہ جو جس کے ساتھ ہے. حجرے کو چھوڑ کرتے ہیں میدان میں فیصلہ, کھل جائے اہل عشق پر جو جس کے ساتھ ہے. چل فرض کر کہ صفین, چل فرض کر کہ آج ہے صفین, اب بتا. چل فرض کر کہ آج ہے صفین, اب بتا. میں تو علی کے ساتھ ہوں, تو کس کے ساتھ ہے؟ ٹھیک ہے, تو اب یہ دو رخی نہیں کرنی چاہیے. مولانا صاحب وہ بھی ٹھیک تھے اور یہ بھی ٹھیک تھے. دن اور رات کبھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. ظلمت اور نور ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. خباثت اور طہارت ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. لہذا سامعین محترم ایک کی طرف ہونا پڑے گا. تو اب سامعین محترم, یہ دو گروہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے. ایک گروہ مدینہ سے تعلق, ایک گروہ مکہ سے تعلق. ایک نے فضائل کی چوٹ کھائی, ایک نے تلوار کی چوٹ کھائی. ایک منافق کا گروہ, ایک ابو سفیان کا خاندان. ٹھیک ہے, اب میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ جو امیر المومنین سے تلوار کی مار کھائی, دیکھیں ہم سمجھتے ہیں بات بدر سے شروع ہوئی. بات بدر سے شروع نہیں ہوئی ہے, بدر سے پہلے کا معاملہ ہے. پہلے ہی ان لوگ علی کی تلوار کا مزہ چکھ چکے تھے. کب؟ اب دیکھیے میرے ساتھ چلتے رہیے گا, تاریخ بھی بیان کر رہا ہوں اور درمیان میں نکات بھی آتے رہیں گے, میرے ساتھ رہیے گا. کب؟ دیکھیے رسول اللہ رہتے تھے مکہ میں, مکہ میں ولادت ہوئی, رسول اللہ مکہ میں ہی رہتے ہیں. جب مکہ میں رہتے ہیں نا رسول اللہ, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت علی کا باپ ابو طالب ساتھ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, ہر وقت جناب ابو طالب کی محافظت ساتھ میں شامل ہوتی تھی. لہذا سامعین محترم کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے جناب ختمی مرتبت کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھیں. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے. جب جناب ابو طالب دنیا سے گئے تو اب جو ہے وہ 10 بعثت میں گئے. یہ جو 1-2 سال تھے نا, یہ بہت زیادہ رسول اللہ کے خلاف منصوبے بننے لگے, رسول اللہ کے خلاف پلاننگ ہونے لگی. رسول اللہ کو قتل کر دو, رسول اللہ کو مار دو. بالآخر ابو سفیان نے ایک میٹنگ بلائی. ابو سفیان, ابو جہل, ابو لہب, یہ جتنے ابو تھے نا سارے ایک طرف ہو گئے اور سارے کے سارے بیٹھ گئے اور میٹنگ ہونے لگی. کہا کہ ابو طالب تو ہے نہیں, ابو طالب تو چلے گئے دنیا سے, کیا خیال ہے محمد کو قتل کر دیا جائے؟ کہا کہ ہم محمد کو قتل کر دیتے ہیں, اب ابو طالب تو ہے نہیں. کسی نے کہا کہ اگر ابو طالب نہیں تو کیا ہوا؟ ابو طالب کے 4 بیٹے تو موجود ہیں. توجہ رکھیے گا آپ تھوڑے. ابو طالب کے 4 بیٹے تو ہیں, جعفر ہیں, عقیل ہیں, طالب ہیں, علی ہیں, یہ سارے کے سارے بھی تو موجود ہیں. اور اگر محمد کو قتل کر دیا تو محمد کا خاندان ہمیں چھوڑے گا نہیں. اب ترکیبیں طے ہونے لگی کہ کیا کیا جائے اور کس طریقے سے قتل کیا جائے. تو اب ابو سفیان نے ایک مشورہ دیا, کہا ایک کام کرو, ہم اتنے سارے قبیلے ہیں, سب کا ایک ایک فرد آ جائے. مجھے شب ہجرت پہ اشارہ کرنا ہے, سب کا ایک ایک فرد آ جائے. جب سب کا ایک ایک فرد آ جائے گا اور ہم 40 50 70 افراد جتنے بھی ہیں وہ تلوار لے کر پہنچ جائیں گے اور بیت النور میں رسول اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے, رسول اللہ کو قتل کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب مار دیں گے تو کسی ایک خاندان پر الزام نہیں آئے گا, کہیں گے سب نے مارا ہے. ٹھیک ہے, کسی اور محمد کا اکیلا خاندان, ہم سب سے مقابلہ کہاں کر سکے گا؟ وہ اتنا سا خاندان ہے, ہم اتنے سارے, کیسے وہ بھلا مقابلہ کریں گے؟ تو انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا. اور اس کے بعد جب منصوبہ بن گیا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ رسول اللہ کو بیت النور میں داخل ہو کر قتل کرنا ہے,
تو اب فوراً پروردگار عالم کی طرف سے پیغام آیا. کیا پیغام آیا؟ فرمایا اے میرے حبیب تمہارے قتل کا منصوبہ طے ہو چکا ہے. اب میں کہتا ہوں چونکہ ابو طالب نہیں رہے ہجرت کر جاؤ. ٹھیک ہے, توجہ, ہجرت کر جائیے آپ. رسول اللہ نے راتوں رات امیر المومنین کو بلایا. امیر المومنین کو بلا کر رسول اللہ نے 3 کام سونپے. کتنے کام؟ 3 کام سونپے. سب سے پہلا کام سونپا کہ اے علی میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے مدینہ, میں مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں, میرے پروردگار کا حکم آ گیا ہے, اب میں مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں اکیلا. ٹھیک ہے, لیکن اے علی میں تمہیں 3 کام سونپے جا رہا ہوں. پہلا کام یہ ہے اے علی کہ تم فواتم کو لے کر آ جانا. فواتم کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ کی جمع. 3 فاطمہوں کو لے کر آ جانا. فاطمہ بنت محمد, فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کی والدہ, اور فاطمہ بنت حمزہ, ان تینوں کو لے کر تم مدینہ آ جانا. ایک کام. دوسرا اے علی میری جتنی امانتیں ہیں وہ تم واپس کر کے آ جانا, کیونکہ رسول اللہ کو کافر صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سوچئے کہ رسول اللہ کی نبوت کا مستقبل علی کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اگر علی امانتیں واپس نہ کرے لوگ نبوت پر شک کریں گے, رسول پر شک کریں گے. اسی لیے ہم بھی تو کہتے ہیں اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دو, دے دو علی کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے, 2 کام ہو گئے. تیسرا اے علی آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ. اس پر آپ کو بولنا چاہیے تھا. اے علی تم آج میرے بستر پر سو جاؤ. علامہ اظہر حسن زیدی خطیب آل محمد کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جیسے ہی رسول اللہ نے کہا اے علی آج تم میرے بستر پر سو جاؤ, فوراً امیر المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اللہ نے کہا ہاں اگر تم میں بن کر سو جاؤ. ہاں یا علی, یا علی, ہاں جان بچ جائے گی اگر تم میں بن کر سو جاؤ. اب دیکھیے سامعین محترم, یہ امیر المومنین کون تھے؟ جن پر رسول اللہ کی بھی حجت ہے, جو رسول اللہ کی بات پر سوال نہیں کرتے. رسول اللہ کہتے ہیں علی اٹھو تو اٹھیں گے, چلو تو چل دیں گے, بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے, سو جائے تو سو جائیں گے. لیکن آج کیا معاملہ ہوا؟ امیر المومنین سے پوچھتا ہوں یا علی آج آپ نے بڑھ کر کیوں رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے جان بچ جائے گی؟ آپ تو ہر وقت رسول اللہ کے حکم پر وہ کام کر لیا کرتے تھے. بعید نہیں امیر المومنین سمجھائیں کہ دیکھو یہ سوال کر میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی جان بستر پر سونے والے سے بچی ہے, غار میں رونے والے سے نہیں بچی ہے. یا علی, ہاں یا علی, جو میرے بھائی نہیں بول رہے کم از کم چہرے پر مسکراہٹ تو رکھیں. علی کے ذکر میں کم از کم مسکرانا تو عبادت ہے نا. ٹھیک ہے, مسکراہٹ تو رکھیں, کم از کم علی کا ذکر ہو رہا ہے. لہذا سامعین محترم اب امیر المومنین نے یہ سوال کر کے بتایا. اب جب سوال ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ چلنے لگے, اور رسول اللہ جب جانے لگے تو دیکھا باہر کفار کھڑے ہوئے ہیں, گھر کے باہر پہرا دیا ہوا ہے, سب کے ہاتھ میں تلوار. رسول اللہ نے سوچا کیسے جاؤں, فوراً جبریل پیغام لے کر آئے. اللہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہاتھوں میں مٹی اٹھاؤ, سورہ یاسین کی آیتیں پڑھو اور ان کی طرف پھینکو, کچھ دیر کے لیے اندھے ہو جائیں گے, تم نکل جانا. ٹھیک ہے, رسول اللہ نے مٹھی اٹھائی, سورہ یاسین پڑھی, سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھی اور اس کے بعد اس مٹی کو پھینکا. کچھ دیر کے لیے وہ اندھے ہو گئے اور رسول اللہ وہاں سے نکل گئے. ٹھیک ہے, اب میں رسول اللہ سے بالکل ایک حقیر نوکر ہونے کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں اپنی جان بچا کر اور علی کو دشمنوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, علی کو آپ نے دشمن میں چھوڑ دیا اور آپ اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں. بعید نہیں رسول اللہ پلٹ کر جواب دے کہ دیکھو علی کو کچھ نہیں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مٹی پھینک کر تمہیں بتایا ہے کہ جب یہ لوگ کچھ تراب کا نہیں بگاڑ سکتے تو ابو تراب کا کیا بگاڑیں گے. ٹھیک ہے, جب مقابلہ, بلال بھائی بولیں تھوڑا سا, آپ کھا رہے ہیں کچھ میرے خیال سے, تراب کا مقابلہ جو ہے وہ جب نہیں کر سکتے تو ابو تراب کا مقابلہ جو ہے وہ کیسے ہو جائے گا. لہذا سامعین محترم اب جو ہے وہ رسول اللہ تو چلے گئے, امیر المومنین اندر حجرے میں. اچھا دیکھیے امیر المومنین جو حجرے میں, برادران کی طرف سے ایک بات آئی, رسول اللہ نے کسی اور کو کہا ہی نہیں سونے کا. اگر کہہ دیتے تو وہ بھی سو جاتے, حضور سو تو جاتے پھر اٹھ نہیں پاتے, سو تو جاتے پھر اٹھتے نہیں دوبارہ. لہذا سامعین محترم رسول اللہ اور کسی کو سلا بھی نہیں سکتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ جب سوتے تھے, یہ ڈھیر صحابوں کا مجمع ہے, اور جب کسی خیمے میں اندھیری رات میں رسول اللہ سوتے تھے اور رسول اللہ کی عادت تھی کہ پیروں سے لے کر سر تک کالی چادر اوڑھ کر سوتے تھے. لیکن جب کوئی صحابی اٹھتا تھا تو فوراً پہچان لیتا تھا رسول اللہ ہے کہاں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے جسم مقدس سے ایک نور نکل رہا ہوتا تھا. تو آپ جانتے ہیں نا, مسلمانوں کی چھوٹی امی کہتی ہے کہ جب جو ہے وہ سوئی بھی کھو جاتی تھی تو رسول اللہ کے نور سے مجھے مل جایا کرتی تھی. آپ نے روایت تو سن چکی ہے
لیے. لہذا سامعین محترم تو رسول اللہ کے جسم سے ایک نور نکلتا تھا, ایک علامت. اور دوسری علامت یہ کہ رسول اللہ جس جگہ سے گزر جائیں وہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی. تو اب بستر پر کسی ایسے کو سلانا ہے جس کے جسم سے وہی نور نکلتا ہو اور ویسی ہی خوشبو بھی آتی ہو. لہذا سامعین محترم ضروری تھا کہ علی کو سلایا جائے. علی کو سلایا. اور سامعین محترم یاد رکھیے گا, یہ ایک جملہ کہتا ہوں, اگر آپ پہچان جائیں اور پہنچ جائیں اس جملے تک تو خدا آپ کو سلامت رکھے, اور جو پہنچے انہیں میں واہ کہوں گا. یہ رات صرف شب ہجرت نہیں تھی, شب تجارت بھی تھی. نہیں پہنچے, ابھی پہنچاتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں کچھ ایسے بندے جو اپنا نفس بیچتے ہیں, مرضیاں خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اس کی مرضیاں خریدی ہے, اپنا نفس بیچا ہے. ٹھیک ہے, پروردگار عالم کو علی کا سونا اتنا پسند آیا. میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے. دو سونے ہیں اس میں. میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے. علی کو رات بھر خدا کی علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے. آپ دیکھیں پوری زندگی میں امیر المومنین راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے ہیں, لیکن آج سو رہے ہیں. یہ کیوں سو رہے ہیں؟ چوتھے مصرے میں پتا چلے گا. فرمایا میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے. علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے. عدو, بستر نبی کا, موت کا ڈر, خوف کا پہرا. اگر ماحول یہ ہو پھر علی کو نیند آتی ہے. ہائے 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 ہائے, یہ حال ہے. جیتے رہیے, سلامت رہیے آپ. اگر یہ ماحول ہو پھر علی کو نیند آتی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ علی تو رات بھر خدا کی عبادت کرتا ہے, ورنہ تو رات بھر علی مناجات کرتا رہتا ہے. لہٰذا اگر نیند آنی امیر المومنین کو تو ایسے ماحول میں آئے گی. تو اب سامعین محترم رسول اللہ تو چل دیے وہاں سے. اب جب رسول اللہ چلے تو دیکھیے میں نے کیا کہا, یہ شب ہجرت کے ساتھ ساتھ کیا ہے, شب تجارت. ٹھیک ہے, علی نے اپنا نفس دیا اور خدا نے مرضیاں خرید لی. اگر میں آپ اجازت دیں تو میں دو جملے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آرام سے پڑھوں گا اور آپ بول کر ان کی جو ہے وہ روح کو ایصال ثواب کیجیے گا. ٹھیک ہے, اور ان کا جو ہے وہ یہ سوچنے کا انداز دیکھیے گا. کہ جب امیر المومنین سو گئے اور رسول اللہ کی چادر اوڑھ لی تو پروردگار, ان کا خیال ہے, پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی, اے علی کتنا حسین سو رہے ہو, سونا بیچو گے؟ ہائے ہائے ہائے, علی کتنا حسین سو رہے ہو, کتنا اچھا سوتے ہو, سونا بیچو گے؟ علی نے کہا ہاں. کالی قیمت کیا ہے؟ کہا تیری مرضی, جو دے دے. کہا بس پھر میری مرضی ہی قیمت ہے. امیر المومنین نے کس انداز میں کہا تیری مرضی؟ کہا بس پھر میری مرضی قیمت ہے, میں نے تجھے اپنی مرضیاں دے دی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے کیا کہا, میں نے اپنی مرضیاں تجھے دے دی ہیں, لیکن یا علی یہ مکمل مرضیاں, کچھ مرضیاں تو ابھی بھی ہے لیکن مکمل مرضیاں تجھے آخرت میں ملے گی. اب آپ جانتے ہیں دو پارٹیوں کے درمیان جب ڈیلنگ ہوتی ہے تو ٹوکن منی دیتے ہیں, بیانیہ دیتے ہیں. کہا اے علی ڈیل تو ہو گئی, تو نے نفس دے دیا, میں نے مرضیاں دے دی, بیانیہ کے طور پر جنت دے دوں؟ بیانیہ کے طور پر جنت دے دوں؟ علی نے کہا مالک قبول ہے. علی نے جنت لے لی. ابھی علی کی شادی نہیں ہوئی, 1 سال گزرا, علی نے منہ دکھائی میں فاطمہ کو جنت دے دی. فاطمہ ہو گئی خاتون جنت. کچھ عرصہ گزرا تھا, فاطمہ نے یہی جنت حسن اور حسین کے نام کر دی. اب رجسٹری منتقل کرنی تھی اور منتقل کرنے کے لیے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یا علی زندہ زندہ یا علی. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو اب یہ تو اہل سنت کے عالم نے بھی لکھا. اب سمجھ میں آیا کہ جنت کے دروازے پر کیوں لکھا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین, کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ جنت ان کی ملکیت ہے. تو اب سامعین محترم ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امیر المومنین شب ہجرت, شب تجارت رسول اللہ کے بستر پر رسول بن کر سو گئے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے جب تجارت کی تو اپنا نفس دے دیا اور اپنی مرضیاں جو ہے وہ امیر المومنین کے حوالے کر دی. تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ سورج علی کی مرضی سے نکلتا ہے, چاند علی کی مرضی سے نکلتا ہے, رزق علی کی مرضی سے بٹتا ہے, زندگی علی کی مرضی سے ملتی ہے, موت علی کی مرضی سے آتی ہے. تو اب اس میں کیا غلط ہے؟ ہاں یہ سارے کے سارے عہدے علی کے پاس ہیں لیکن اس کے اذن سے. اب اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو اس نے توحید کی ذات میں شک کیا, کیونکہ پروردگار عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک خدا ہر شے پر قادر ہے, وہ جسے چاہے وہ عہدہ عطا کر دیتا ہے. تو اب سامعین محترم امیر المومنین سو گئے اور اس کے بعد
وہ جو کفار تھے وہ جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے بار بار کہ نبی سوئے ہیں یا نہیں سوئے ہیں. تو اب جب دیکھتے تھے تو چادر سے ویسے ہی نور نکل رہا تھا, ویسے ہی خوشبو آ رہی تھی. کہا یہ سو تو رہے نبی, ٹھیک ہے. لیکن جب جیسے ہی صبح نمودار ہونے لگی تو اب امیر المومنین کے حجرے میں وہ داخل ہوئے اور فوراً چادر کو ہٹایا. جب چادر کو ہٹایا تو دیکھا نبی کے بجائے علی ہے. تو فوراً کہنے لگے علی کو, کہ نبی کہاں ہے؟ علی نے کہا کیا تم نے نبی کو میرے حوالے کیا تھا؟ خاموش ہو گئے. کس میں جرت ابو طالب کے بیٹے کے آگے بولے, کس میں ہمت ہے, کس میں کلام کرے؟ امیر المومنین اٹھے اور امیر المومنین جانے لگے. اب وہ آپس میں منصوبہ بندی کرنے لگے, کیا کیا جائے. ایک بدبخت نے منصوبہ دیا کہ محمد چلے گئے تو کیا ہوا, محمد کی بیٹی تو ہے نا, گرفتار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بدبخت نے مشورہ دیا گرفتار کر لیں گے. اگر اسے گرفتار کر لیا انہیں تو رسول اللہ کو مدینہ سے آنا پڑے گا اور مکہ میں آ کر ہمیں اپنے حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے, ایک مشورہ دیا گیا. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کا محافظ علی ہو, کسی میں جرت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. تو اب سامعین محترم, اب جرت دیکھیے گا امیر المومنین کی. میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں, اور امیر المومنین کی شجاعت کی عظمت اگر دل میں اٹھے نا تو اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دینے کے لیے ہاتھوں کو ضرور اٹھائیے گا. اب میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, کوہ ابو قبیس پر امیر المومنین گئے اور امیر المومنین نے جا کر اعلان کیا, انی راحل غدن الی رسول اللہ بالفواتم فمن شاء فلیرتد. ترجمہ سنیے, فرمایا اے لوگو تم جانتے ہو کہ رسول اللہ مکہ سے چھوڑ کر مدینہ جا چکے ہیں. اب میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, اے قریش کے لوگوں, میں کل صبح نماز کے بعد لوگوں کی امانتیں واپس کر کر تینوں فاطمہوں کو اپنے ساتھ لے کر دن کی روشنی میں نکلوں گا. روک سکتے ہو تو روک لینا. فمن شاء فلیرتد, روک سکتے ہو روک لینا. امیر المومنین نے اعلان کیا. اب جب اعلان ہو گیا, وہ جتنے ابو تھے دوبارہ میٹنگ میں بیٹھ گئے سارے کے سارے. اب جب دوبارہ میٹنگ ہوئی, اب کیا کریں؟ اب انہوں نے جملہ کہا. اب ان کے نزدیک تو یہ جادو ہی تھا نا. کہا وہ جو پہلا تھا وہ جادو سے خاک اٹھا کر ہمیں اندھا کر کے چلا گیا مدینہ, لیکن یہ جو دوسرا ہے اس کا بھائی, اسے جانے نہیں دیں گے, اسے تو روکیں گے. اب میں کیا کروں, تاریخ کا اگر جملہ نہیں ہوتا تو میں نہیں سناتا آپ کو. ابو جہل کا بیٹا اٹھا. ابو جہل کا کہتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں. اگر کل علی نماز صبح کے بعد نکل گئے, یثرب میں مدینہ میں داخل ہو بھی گئے نا, تو مدینہ کے دروازے سے علی کا پچھلا گریبان کھینچ کر لے کر آؤں گا مکہ میں. اس نے کہا. ابو جہل کا جملہ سناؤں, تعریف وہی ہوتی تو دشمن کرے. ابو جہل نے کہا ماں لا امک اللہ, خاموش ہو جا, جس کی ماں کا پتہ ہی نہیں وہ بول رہا ہے علی کے مقابلے میں. ماں لا امک اللہ, خاموش ہو, ماں چپ ہو جا, بکواس بند کر. لا امک اللہ وہ بول رہا ہے جس کی ماں کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جملہ کا اس کے بعد کہا سن, فرمایا کہ علی کی مثال تیرے آگے ایسی ہے جیسے چڑیا عقاب کے پنجوں میں ہو. ٹھیک ہے, فرمایا تو علی کو گرفتار نہیں کر سکتا. ہم یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ پورا لشکر مل کر علی کو گرفتار کر کے لے آئے, تو اکیلا جائے گا. اس کے بعد رات بھر کیا ہوتا رہا جانتے ہیں, حبل, لات, منات, عزا, پھول چڑھتے رہے اپنے خداؤں پر. فتح دے دے علی پر, ہم یہ چڑھا دیں گے, ہم وہ چڑھا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. رات بھر منتیں ہوتی رہیں. ٹھیک ہے, اور کیا جملہ ہے, ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے علی پر فتح دے دے. جناب عباس ابن عبد المطلب امیر المومنین کے چچا آئے, اور امیر المومنین کے چچا جیسے ہی پہنچے امیر المومنین کے پاس تو فوراً آ کر کہتے ہیں یا علی یہ میں کیا سن رہا ہوں, تم نے کیا کیا؟ کہا کہ کیا کیا چچا جان؟ کہا آپ نے جا کر پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کر دیا میں کل جا رہا ہوں, اگر نکلنا تھا تو خاموشی سے نکل جاتے. فرمایا چچا جان چوروں کی طرح نکلنا اچھا نہیں لگتا ہے, اگر جاؤں گا تو سب کے سامنے اعلان کر کے جاؤں گا. جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا پھر تھوڑے دن مؤخر کر دو تاکہ میں اپنے جاننے والے قبیلوں کو بلا لوں اور پھر ان کے پہرے میں تم نکل جانا. فرمایا چچا جان خبردار, اگر آپ نے ایسا کیا تو خدا بھی ناراض ہوگا, رسول بھی ناراض ہوں گے, خبردار ایسا مت کرنا, میں اکیلے چلا جاؤں گا. اب جب یہ جملہ کہا, وہ جو ابو سفیان اور جتنے سارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جتنے لشکر ہیں ان سب کو بلا لو تاکہ علی کو روکا جائے. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا کتنا لشکر تھا, بعض تاریخوں میں 18,000 تک کا لشکر لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین کو روکنے کے لیے چلا. یہ کافی نہیں ہے, علی کے شیر کو روکنے کے لیے 18,000 کا لشکر جا رہا ہے صرف روکنے کے لیے. اب جب امیر المومنین نماز صبح کے بعد امانتیں واپس کی نکل گئے. جب گئے, جملہ سنیے گا, شجاعت کا ایک اور جملہ سناتا ہوں. مولا چلے گئے اور کچھ دیر بعد, کچھ گھنٹوں بعد سفر کرتے رہے. ایک چرواہا رستے میں نظر آیا, بکریاں چرا رہا تھا. مولا نے اشارے سے اس کو بلایا, آیا مولا کے پاس. مولا نے کہا کہ میرا نام علی ہے, میرا حلیہ سر سے لے کر پیروں تک دیکھ لے, اچھی طریقے سے مجھے پہچان لے. اس نے سر سے قدموں تک مولا کو دیکھا اور جب دیکھ لیا مولا نے کہا میں جا رہا ہوں, ابھی کچھ دیر میں لشکر اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے ادھر آئے گا, اور جب وہ میرا حلیہ بتا کر تجھ سے پوچھے کہ اس شخص کو جاتے ہوئے دیکھا ہے تو بس ان سے کہہ دینا کہ ہاں اس کے ساتھ گھوڑا تھا لیکن تمہارے انتظار میں پیدل جا رہا ہے. کہہ دینا تمہارے انتظار میں پیدل جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ لشکر دوڑاتے ہوئے آیا.
اور چرواہے سے پوچھا. چرواہے نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ دیکھو میں جانوروں کی صحبت میں رہتا ہوں, مجھے اتنا علم نہیں, لیکن میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اس کے سامنے نہیں جانا. چرواہا تھا, عقیدے کا اچھا تھا, اس کے سامنے نہیں جانا. کہا کیوں؟ کہا کہ اگر کوئی شخص ہزاروں کے دشمن میں پھنس جائے تو نکلنے کی کرتا ہے. کہا یہ کیسا شخص ہے؟ 23-24 برس کا جوان ہے, اور 23-24 برس کا جوان پیغام دے کر جا رہا ہے کہ میں پیدل جا رہا ہوں, اور اس کے ماتھے پر جیسی لکیریں تھی, میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں چھوڑے گا نہیں, اس کے سامنے مت جانا. اس چرواہے نے جب یہ کہا, اب چھوڑیں جو بھی جملہ ہے, کہا بند کر اپنا منہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے گھوڑے دوڑاتے ہوئے نکلے, اور جب امیر المومنین کے پیچھے پہنچے تو امیر المومنین نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا, شجاعت دیکھی مولا کی. مولا نے تینوں محملوں پر جو بیویاں سوار تھی, تینوں اونٹوں کو بٹھا دیا اور اونٹ کے پیر رسی سے باندھ دیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین نے کہا, اپنی تلوار نکالی جس کا نام ہے مخزم, ٹھیک ہے. ابھی ذوالفقار تو نازل نہیں ہوئی, احد تو بعد میں ہوگی, ابھی مخزم. مخزم تلوار کے جانتے ہیں عرب, کلام عرب میں 1500 نام ہے, ٹھیک ہے. کلام عرب اتنا وسیع ہے کہ 1500 نام سے تلوار کے. مخزم اس تلوار کو کہتے ہیں جو کیما کر دیتی ہو, ٹھیک ہے, اس تلوار کو کہتے ہیں مخزم, ٹھیک ہے. مولا نے تلوار نکالی, اور مولا نے تلوار نکالی, اب جا رہے ہیں ابو سفیان کے لشکر کی طرف. جب جا رہے تھے تو تینوں محمل سے عبور کرتے ہوئے جناب فاطمہ بنت محمد, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, اس محمل کے پاس آ کر رکے اور کہا, یا فاطمہ انی اخرجک الی اعداء اللہ و اعداء رسول اللہ و اعدائنا فعلیک بالدعاء. فرمایا اے فاطمہ میں اللہ, رسول اور اپنے دشمنوں کے سامنے جا رہا ہوں, آپ میرے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں. جملہ کہوں, اسد اللہ جس کی دعا کا محتاج ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. امیر المومنین آئے, جیسے ہی آئے ابو سفیان کو کہا, ابو سفیان دیکھ, تو نے اب تک میرا بچپن دیکھا ہے اور جوانی نہیں دیکھی. اب تک تم لوگوں نے مجھے صرف کھجور کی گٹھلیوں سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن آج تک تم لوگوں نے مجھے تلوار چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں واپس چلے جاؤ تم لوگ, ٹھیک ہے. امیر المومنین نے یہ پیشکش کی کہ واپس پلٹ کر چلے جاؤ. اگلا جملہ کہتا ہوں وصول کیجیے گا. امیر المومنین کا, ابو سفیان دیکھ میں پھر تجھے اطلاع دیتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ, اور میرے مقابلے میں نہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. دیکھ اگر جنگ شروع ہو گئی تو پھر یہ بات یاد رکھنا, آج تو ساتھ وہ ہی نہیں ہے جو تمہیں مارنے سے مجھے روکتا رہا ہے. آج تو وہ بھی ساتھ نہیں, آج تو رحمت للعالمین بھی مدینہ پہنچ چکے, آج تو وہ بھی ساتھ نہیں ہے. ابو سفیان نے حملہ کرنے کا کہا, امیر المومنین نے بڑھ کر حملہ کیا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو صرف جو ہے وہ ایک جملے میں حملہ سناتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں. جناب جبرائیل مدینہ سے پہلے مقام قبا, وہاں پر پہنچے, رسول اللہ وہاں انتظار کر رہے تھے. رسول اللہ نے کہا جب تک میرا بھائی علی نہیں آ جاتا میں مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا, ٹھیک ہے. انتظار کر رہے ہیں. جناب جبرائیل آئے رسول اللہ کے پاس, حیران, ششدر, ہکا بکا. رسول اللہ نے کہا, ماں بالے کے سید الملائکہ, اے ملائکہ کے سردار بات کیا ہے, حیران کیوں ہوں, پریشان کیوں. کہا یا رسول اللہ سنیے گا, میں نے داؤد کی جنگ بھی دیکھی ہے, میں نے طالوت کی جنگ بھی دیکھی ہے, میں نے ذوالقرنین کے حملے بھی دیکھے ہیں, میں نے موسیٰ کا حملہ بھی دیکھا ہے, میں نے عیسیٰ کی لڑائیاں بھی دیکھی ہے, لیکن یا رسول اللہ آج جیسے تیرا بھائی لڑ رہا ہے پہلی مرتبہ, ایسی میں نے لڑائی کسی کے نہیں دیکھی ہے. یا رسول اللہ کاش میری 3 آنکھیں ہوتی. کہا کیوں؟ کہا کہ میں کیا دیکھوں, علی کی رفتار دیکھوں, رہوار دیکھوں, تلوار دیکھوں, گفتار دیکھوں, کیا دیکھوں. علی کی اگر رہوار کو دیکھوں تو تلوار کا جو ہے وہ جو حملہ ہے وہ چلا جاتا ہے, اگر تلوار کو دیکھوں تو گفتار کا اور رفتار کا حملہ چلا جاتا ہے. یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے علی کس طریقے سے حملہ کرے. کہا کس طریقے سے حملہ کا؟ کہا قلب المیمنۃ علی المیسرۃ والمیسرۃ علی المیمنۃ. یا رسول اللہ آپ کا بھائی 24 برس کا ہے, لیکن 18,000 کے لشکر میں میمنہ کو اٹھا کر میسرہ پہ پھینکتا ہے, میسرہ کو اٹھا کر میمنہ پر پھینک دیتا ہے. اگلا جملہ سننا, وَأَدْرَهُ بِالْعِلْمِ كَدَوْرَانِ الرِّفَا. فرمایا یا رسول اللہ گھوڑے کو ایسے گھماتا ہے, ہم جب پیچھے پیچھے گھومتے ایسا لگتا ہے چکی کی طرح, کبھی زمین کو ادھر موڑ رہا ہے, کبھی ادھر موڑ رہا ہے. آپ جانتے نا اگر کوئی مسلسل گھومتا رہے ایسا لگتا ہے زمین گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے. جناب جبریل کہتے ہیں جب میں مسلسل حملے دیکھنے کے لیے پیچھے گھوم رہا ہوں, وَأَدْرَهُ بِهِمْ كَدَوْرَانِ الرِّحَا. فرمایا ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کسی چکی کو گھماتے ہیں, انسان کے اختیار میں ایسے گھما دے یا ویسے گھما دے. کہا اس طریقے سے حملہ کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر یا رسول اللہ آپ کا بھائی خطبہ پڑھ رہا ہے, آج تک میں نے کسی کا ایسا خطبہ نہیں سنا. کیا کہہ رہے ہیں امیر المومنین؟ امیر المومنین وار کرتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں اَيْنَ تَفِرُّونَ لِأَيِّ وَقْتٍ أَنْتُمْ رَهُونَ. کہاں بھاگ رہے ہو, کدھر مجھ سے ڈر ڈر کر بھاگ رہے ہو, وہ تمہاری اکڑ کہاں چلی گئی, ابھی تک تو اچھل رہے تھے, وہ اکڑ تمہاری ساری کہاں چلی گئی. آؤ علی کے مقابلے میں, آؤ علی سے مقابلہ کرو. انا فتل کرار, میں وہ مرد ہوں جو بار بار پلٹ کر آنے والا ہے, میں مرد ہوں, میں مرد ہوں, میں مرد ہوں, میں مرد ہوں, میں مرد ہوں. یاد رکھیے گا علی کا دشمن چاہے جبہ اور داڑھی پہن کر بھی آ جائے, فرمان ہے مولا کا کہ ہمارے دشمن داڑھی والی عورتیں ہوا کرتی ہیں.
یا علی جزاک اللہ. انا ابو الائمۃ الاطہار، میں پاکیزہ اماموں کا باپ ہوں. انا قسیم الجنت والنار، میں جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہوں. امیر المومنین نے انہیں بھگایا، اور جب وہ بھاگ رہے تھے تو لڑتے لڑتے اسی مکہ کی سرحد پہ واپس آ گئے. امیر المومنین نے کہا کہ جس شہر کو میرے بھائی نے چھوڑ دیا ولی اس میں دوبارہ نہیں آئے گا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، وَمَوْعِدُهُمْ بِالْبَدْرِ، بھاگو، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ بدر میں پھر تمہیں ماروں گا، پھر تمہیں بدر میں ماروں گا. یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں امیر المومنین نے اپنی تلوار کا مزہ چکھایا، اور واحد جنگ ہے جس میں امیر المومنین اکیلے لڑے. ایک اور جنگ بھی جنگ بیر العلم جو جنات کے ساتھ ہوئی مولا کی، وہ بھی کبھی زندگی رہی تو آپ کو سناؤں گا وہ جنگ بھی. لہذا مولا نے یہ واحد جنگ کی اور اپنی تلوار کی چوٹ لگائی انہیں. امیر المومنین کا حسد دل میں بڑھتا چلا گیا. جب واپس آئے اور جناب فاطمہ کی محمل کے پاس سے دوبارہ گزرے تو جناب فاطمہ سے وہ جملہ کہا کہ اے فاطمہ، اتنی بھیڑ، اتنا لشکر، آپ کو کوئی خوف تو نہیں ہوا؟ اتنی تلواریں چل رہی تھی. جناب سیدہ نے کہا جس کے محافظ علی ہو، جس کا نگہبان علی ہو، اسے کیسا خوف ہو سکتا ہے جس کے ہمراہ علی موجود ہو. بس سامعین محترم، ایک جملہ کہتا ہوں، علی نے دشمنوں کو، مشرکوں کو جتنی تلوار ماری، ان لوگوں نے پلٹ کر زینب کو اتنے پتھر مارے. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. فضائل وہ جو اللہ کی جانب سے عطا ہوئے، مصائب وہ جو امت دیتی رہی. ذرا سوچیے تو صحیح، جو اتنا بڑا بہادر ہو، جو خیبر کا دروازہ 2 انگلیوں پر اٹھا لے، ہو سکتا ہے اس کی زوجہ کو کوئی تماچا مار کر چلا جائے. حیرت ہوتی ہے علی کے صبر پر. علی نے نہج البلاغہ میں کہا 25 سال میں نے ایسے صبر کیا ہے جیسے میری آنکھ میں تنکا ہو اور میرے آنکھ میں کانٹا لگا ہو اور گلے میں کوئی ہڈی کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہو. 25 سال تک. ذرا سوچیے، اگر ایک لمحے کے لیے لقمہ اٹک جائے، ایک لمحے کے لیے آنکھ میں کوئی تنکا چلے جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. علی کہہ رہے ہیں 25 سال تک میں نے ایسے ہی صبر کیا ہے. آپ ذرا علی کی مظلومیت پر غور تو کریں. مدینے کا ماحول کیسا ہو چکا ہے، کس طریقے کے ماحول میں علی زندگی گزار رہے ہیں. یاد ہے نا، امیر المومنین اب گھر میں کم جاتے ہیں. علی گھر میں زیادہ جا کر کیا کرے؟ زہرا کی ٹوٹی پسلیاں دیکھیں. اپنی صداؤں کو بلند کیجیے گا آزادارو، آج مجھے کہنا نہ پڑے کہ بلند آواز سے روئی ہے. کیا کرے علی؟ زخمی سینہ دیکھے، زخمی چہرہ دیکھے علی، کیا جا کر کرے؟ آزادارو، امیر المومنین ایک دن دروازے پر آئے، دستک دی. روایت سنی ہے لیکن میں نے کہا نا 25 سال صبر کیا ہے. سنیے جملہ. جناب فضہ جا رہی تھی دروازہ کھولنے، جناب زہرا نے کہا فضہ ٹھہرو، میں دروازہ کھولوں گی. زہرا نے ٹوٹی پسلیوں کو تھاما، دیوار پر ہاتھ رکھا اور دیوار کا سہارا لے کر آئی. جیسے ہی دروازہ کھولا نا، سب سے پہلے جناب سیدہ نے کہا السلام علیکم یا ابو الحسن، اے ابو الحسن میرا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین نے کہا ہے زہرا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ تو بیمار ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ جناب زہرا نے روتے روتے کہا اے علی، میں نے سنا ہے اب آپ کو مدینہ میں کوئی سلام نہیں کرتا ہے. اب مدینہ میں کوئی نہیں رہا جو آپ کو سلام کرنے والا ہو. عزادارو، علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میرا مولا رونے لگا کہ زہرا آپ کو بھی پتہ چل گیا، لیکن زہرا اب بات یہاں رکی نہیں ہے. اگر علی کسی کو سلام کرتا ہے، کوئی علی کو جواب بھی نہیں دیتا، قابل نہیں سمجھتا کہ علی کو جواب دیا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. بس عزادارو، ایک اور دن آیا کہ علی جب گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کیا ہے، 5 برس کی بچی زینب کبریٰ زانوں پر سر رکھ کر زاروں قطار رو رہی ہے. علی سب برداشت کر سکتے ہیں، زینب کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. عزادارو، زینب کو روتے دیکھا نا، میرے مولا نے سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرا. کیا ہوا میری بچی؟ اے زینب کبریٰ، روتی کیوں ہو؟ کہا بابا ابھی انصار کی عورتیں ملنے آئی تھی اور کہہ کر گئی ہے کہ زہرا بچنے والی نہیں ہے، اب زہرا نہیں بچیں گی. بابا یہ میری ماں کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بس عزادارو، امیر المومنین آئے جناب زہرا کے پاس، بہت ساری وصیتیں کی، ایک وصیت سنا دیتا ہوں. جناب زہرا نے کہا اے علی، کوئی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا. اے علی، میں دنیا سے جانے والی ہوں، یاد رکھیے گا علی، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے بچوں کا دھیان رکھیے گا، انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہو. اے علی، میرے حسین کو راتوں کو پیاس بڑی لگتی ہے. اے علی، میرا حسن بڑا آرام سے سوتا ہے لیکن میرا حسین بے چین ہو جاتا ہے. جب راتوں کو سوئے سرانے پانی ضرور رکھنا، ایسا نہ ہو پانی نہ ہو اماں کو بڑا یاد کرے گا. اجرکم اللہ.
اللہ اجرکم الزہرا. یہی حق ہے, اپنی صداؤں کو بلند کیجئے. اگر رونا نہیں آتا نا, یہ دن بڑے مقدس چل رہے ہیں, یہ مہینہ بڑا مقدس ہے, نگاہوں کو جھکائیے اور شہزادی سے کہیے بی بی آپ کے شوہر پر رونے آئے ہیں, 2 آنسو عطا کر دے تاکہ آنسو بہا کر چلے جائیں. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے, بس عزادارو کل کے مصائب سے میں ربط دے دیتا ہوں. عزادارو امیر المومنین کو ضربت لگ چکی ہے. عزادارو اتنی زور سے ضربت لگی کہ علی کا سر دوبارہ جا کر مٹی پر لگا ہے. ایک مرتبہ علی نے کہا فزتو ورب الکعبہ, خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. بس عزادارو امیر المومنین ذرا سوچئے تو صحیح, جناب زینب کی کیا کیفیت ہوگی. آج رونے کے لیے فقط ایک ہی جملہ ہے کہ جناب زینب کی کیا حالت ہوگی, جناب زینب کی کیا کیفیت ہوگی. جو یہاں پر اولاد والے بیٹھے نا, خصوصاً بیٹیوں والے, ان سے پوچھئے گا ان دنوں میں بیٹیاں عید کی تیاریاں کرتی ہیں, سوچا کرتی ہے میں باپ سے یہ مانگوں گی, سوچا کرتی ہے ابا سے پوشاک لوں گی, سوچا کرتی ہے ابا سے یہ لوں گی. 4 مصرے پڑھتا ہوں, یہی رونے کے لیے کافی ہے. کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ, کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ, ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ. حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے, زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پہ. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے, سلامت رہیے. بس عزادارو صداؤں کو بلند کرتے آئیے گا. بس سامعین محترم, جب امیر المومنین کو ضربت لگی نا, میرے مولا کو ٹیک سے بٹھا دیا گیا. میرے مولا نے بیٹھنے کے عالم میں ہی نماز فجر کو مکمل کیا. جیسی نماز مکمل ہوئی نا, میرے مولا حسن نے تعقیبات کو چھوڑا, دوڑتے ہوئے آئے, امیر المومنین کا سر لیا اور اپنے زانوں پر رکھ دیا. امیر المومنین گنودگی کے عالم میں چلے گئے. میرے مولا گنودگی کے عالم میں ہے. امام حسن علیہ السلام بابا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, سارے بچے ارد گرد کھڑے. مسجد کوفہ کو ذہن میں لائیے, امیر المومنین کے گرد گرد بچے کھڑے, امام حسن کے زانوں پر سر ہے اور امام حسن رو رہے ہیں. آنسو جب مولا کے چہرے پر گرے نا, امیر المومنین نے آنکھیں کھولی. امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن گریہ نہ کرو, عباس نہ رو نہ روک نہ گریہ کرو, محمد حنفیہ صبر کرو. اس کے بعد ایک مرتبہ کہا حسن میرا بیٹا حسین کہاں ہے, جو رونے کے لیے آیا, میرا بیٹا حسین کہاں ہے. عزادارو حسین علی کا بڑا لاڈلا بیٹا ہے. کہا حسین کہاں ہے. امام حسن نے کہا بابا ذرا قدموں پر تو دیکھیے. اب جو دیکھا, حسین اپنا چہرہ بابا کے تلووں پر لگاتے جاتے ہیں, کہتے جاتے بابا حسین کو نہ چھوڑ کر جائیے گا, بابا حسین اکیلا ہو جائے گا. بابا نانا گئے تھے, اماں نے سنبھالا, اماں گئی آپ نے سنبھالا. بابا آپ کے بعد یتیموں کا کون ہے, بابا آپ کے بعد یتیموں کو کون پوچھے گا. عزادارو آپ محسوس کر سکتے ہیں, بچے یتیم ہو جائے کوئی انہیں نہیں پوچھتا. ذرا سوچئے علی سے اتنا حسد ہو, ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. کہا بابا چھوڑ کر نہ جائیے گا. امیر المومنین نے حسین کو قریب بلایا, حسین کو سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ کہا اے میرے لاڈلے حسین صبر کرو, میرے شہزادے صبر کرو. حسین یہ دیکھو نانا رسول اللہ آئے ہوئے ہیں, یہ دیکھو نانی ختیجہ آئی ہوئی ہے, یہ دیکھو دادا ابراہیم بھی ہے, یہ دیکھو دادا اسماعیل بھی ہے, یہ کیا کہیں گے. علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا. حسین خاموش ہو جاؤ. عزادارو یہ خانوادہ اہل بیت میں تسلی دینے کا طریقہ ہے. یا علی نے حسین کو تسلی دی, اور وہاں کربلا میں جب علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے, حسین کہہ رہے تھے اکبر یہ دیکھو دادا ابراہیم, یہ دیکھو اسماعیل, یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا, اور صبر اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. تھکیں گے نہیں, اپنی آواز کو آزاد کریں گے. ابھی رونا ہے آپ نے, ابھی گریہ کرنا ہے. بس عزادارو امام حسن علیہ السلام نے چاہا بابا کو لے کر چلے. امام حسن علیہ السلام نے چاہا بابا کو قدموں پر لے کر چلے. اٹھایا امیر المومنین کو, امیر المومنین دوبارہ زمین پر بیٹھ گئے. پھر اٹھایا مولا نے, پھر میرے مولا کو بٹھایا زمین پر. وہ علی جو جنگوں میں پہلوان تھا, وہ علی جو جنگوں میں بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا تھا, ایک مرتبہ روتے ہوئے کہتا ہے حسن میری ٹانگوں میں ہمت نہیں رہی ہے. حسن یا علی کا حسن میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی ہے, میرے بچے کوئی چیز منگوا لو. امام حسن نے گلیم کو منگایا. گلیم کسے کہتے ہیں, موٹے کمبل کو.
منگوایا, امیر المومنین کو لٹایا, جیسے اٹھایا سارے بیٹوں نے مل کر اٹھایا, مسجد سے باہر نکلے. مسجد سے باہر نکلے نا, آسمان پر میرے مولا کی نگاہ گئی. مولا نے آسمان کو دیکھا, روتے روتے کہا اے صبح کے آسمان گواہ رہنا, علی نے تیرے نکلنے کا انتظار نہیں کیا, تو نے علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا, علی نے تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے. علی کہتے جاتے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے ہیں, اور ایک مرتبہ کہنے لگے میرے بچے حسن کیا اصحاب بھی ساتھ آ رہے ہیں؟ کہا ہاں بابا, یہ دیکھیے حذیفہ بھی ساتھ ہے, یہ دیکھیے بابا ساسا ابن سوہان بھی ہے, بابا سب ساتھ آ رہے ہیں. کہا بیٹا حسن ان سے کہو واپس گھر چلے جائے. کیوں کہا میرے مولا نے؟ علماء کہتے ہیں ابھی جب گھر لے جائیں گے نا میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر بڑا روئیں گی. جب روئے گی نا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ نامحرموں کے کانوں میں میری بیٹیوں کی آوازیں جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے علی آپ تو آواز کا بھی پردہ رکھتے, کل اسی کوفہ میں آپ کی بیٹی زینب کبریٰ جب آئے گی, ارے کوئی پتھر مارے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 2 روایتیں پڑھنے دے دیں مجھے, آپ رو چکے ہیں. بس عزادارو اصحاب واپس گئے, میرے مولا کو بیت الشریف کی طرف لے جایا جا رہا ہے. علی جانتے راستے پر کیا سوچتے رہے, کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ زینب کبریٰ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. راستے میں ایک مرتبہ حسن سے کہتے ہیں حسن میرے شہزادے گریہ نہ کرو, حسین صبر کرو نہ رو, علی کے بیٹے ہو, عباس نہ رو, محمد حنفیہ گریہ نہ کرو. بس آزادارو جیسے ہی گھر قریب آیا نا امام حسن سے کہا اے بیٹا آپ مجھے اپنے قدموں پر کھڑا کر دو. کیوں نہیں چاہتا ہوں میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھیں, میری بیٹیوں نے تو مجھے قدموں پر جاتے ہوئے دیکھا ہے, وہ دیکھیں گی ہمارا بابا اس چٹائی پر آیا ہے کیا سوچیں گی. بس آزادارو مولا کو کھڑا کیا گیا, جو رونے آیا ہے روئیے گا آزادارو. ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلا, زینب ام کلثوم کھڑی تھی, وہ علی جو اب تک کہہ رہا تھا حسن نہ رو, حسین نہ رو, عباس نہ رو, ایک مرتبہ زینب کو دیکھ کر چیخ مار کر میرا مولا رویا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زارا. چیخ مار کر میرا مولا رویا, گریہ کیا. عزادارو میرے مولا کو جا کر لٹایا گیا. بس عزادارو کچھ دیر گزری, گھر میں پردہ لگا دیا گیا. طبیب کو بلایا, امام حسن کو طبیب کو لے کر آئے. طبیب آیا, مولا کا چاہنے والا تھا, دیکھا مولا کا زخم, رونے لگا. بلکہ ایک جملہ اور سنیے, ابھی لٹایا نا مولا کو, عبد الرحمن ابن ملجم کو گھر میں گرفتار کر کے لایا, رسیوں میں جکڑ کر لے کر آئے. مولا نے عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف دیکھا اور کہا ابیس الامام, کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیوں تو نے حملہ کر دیا؟ اس نے کہا یا علی آپ تو اچھے امام تھے, لیکن جس نے جہنم کا سودا کرنا ہو بھلا وہ کیا کر سکتا ہے. پھر مولا حسن سے کہا اللہ ترائی نہ ہو, تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی ہے, اس کی آنکھوں میں کتنا خوف ہے, اس کو کتنے مضبوطی سے رسی میں باندھا ہے, ذرا رسیوں کو ڈھیلا تو کر دو. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا علی آپ تو کتنے کریم ہیں, قاتل پر بھی رحم کرتے ہیں. کل اسی کوفہ میں ایک رسی ہوگی, 12 گلے ہوں گے, آپ کی سکینہ کبھی ایک پیر رکھے گی, کبھی ایک پیر اٹھ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زارا. طبیب آیا, مولا کا چاہنے والا ہے, دیکھ کر رونے لگا. مولا کو دیکھ کر زاروں قطار رو رہا ہے. اس کے بعد مولا کے سر کا معائنہ کیا. ایک جملہ کہتا ہے امام حسن علیہ السلام سے, اگر محسوس کر سکیں آپ. امام حسن سے کہتا ہے اب آپ کے بابا بچنے والے نہیں ہیں. امام حسن نے کہا اے طبیب ذرا آہستہ بول, پردے کے پیچھے میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ذرا آہستہ بول. طبیب نے کہا مولا زخم بہت گہرا ہے, تلوار میں زہر بھی تھا, اتنا شدید زہر تھا کہ اگر پورے کوفے کو دے دیا جائے میرے مولا سارے مر جائیں گے, یہ تو شیر خدا ہے جو اب تک تڑپ رہے ہیں. اس کے بعد کہا مولا آخری جملہ, اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بابا کی شہادت کچھ دیر سے ہو, شہادت تو ہوگی, اپنے بابا کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیے. بس عزادارو طبیب یہ کہہ کر چلا گیا, کوفے کی گلیوں میں کہتا جا رہا ہے اے لوگو علی کی طبیعت بڑی خراب ہے, اگر چاہتے ہو نا علی تھوڑی دیر زندہ رہے, علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلاؤ. بس عزادارو کچھ دیر گزری, حسن نے دروازہ کھولا, کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ, ماتم کوفے میں بچے دودھ کا پیالہ لے کر اے مولا اپنے بابا کے لیے ہم دودھ لے کر آئے ہیں, روز ہمیں ہمارا بابا دودھ پلایا کرتا تھا, آج ہم لے کر آئے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زارا. آخری جملہ, آپ رو چکے
رکھے، شہزادی سلامت رکھے۔ امام حسن نے بابا کو بتایا، علی نے کہا حسن سب کو واپس کر دو، علی نے کبھی یتیم کا مال نہ کھایا، واپس کر دو۔ عزادارو سارے بچے جانے لگے، میں ہاتھوں کو جوڑ کر آخری جملہ کہوں گا، اے کوفہ کے بچوں، اے کوفہ کے یتیموں، تمہیں تمہارے بابا علی کا واسطہ ہے۔ آج تم چھوٹے ہو، کل بڑے ہو جاؤ گے۔ دیکھو اسی کوفے میں علی کی پوتی سکینہ تم سے دودھ نہیں مانگے گی، پانی کا سوال کرے گی۔ اسے تماچے نہ مارنا، اسے تازیانے نہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم علی مرتضیٰ۔